الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ سامعین محترم، ماشاءاللہ سے آج اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آج ہم جس محفل پاک میں موجود ہیں یہ حضور گنج بخش فیض عالم المعروف داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عرس پاک کے حوالے سے ماشاءاللہ سے آج کی یہ پاک محفل سجائی گئی ہے۔ جب میں محفل میں آنا چاہ رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ یار کیا بیان کیا جائے، تو یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ یار کرامات ہی ہمیشہ بیان کی جاتی ہیں، داتا حضور کی ہمیشہ کرامات ہی بیان کی جاتی ہیں۔ وہ کرامات بھی ماشاءاللہ سے آپ نے بہت مرتبہ علماء کرام سے اور محافل میں ماشاءاللہ آپ سنتے ہیں، منقبتیں بھی آپ ماشاءاللہ سے داتا حضور کی سماعت کرتے رہتے ہیں۔ جو لاہور میں جو ماشاءاللہ سے جیسے ہمیں ایک کرامت آپ کی ماشاءاللہ سے ملتی ہے کہ ہمارے ساتھی بھی زیادہ تر کرامات بیان کرتے ہیں نا کہ آپ نے جیسے خانہ کعبہ دکھا دیا، یا اگر دیکھا جائے تو اور بھی بے شمار ایسی کرامات ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن کوشش تھی کہ یار میرے داتا حضور تو بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، داتا حضور تو صرف کرامتیں ہی نہیں دکھاتے تھے، ان کی زندگی کے اور بھی بڑے پہلو تھے، وہ بڑے پڑھے لکھے انسان تھے۔ یہ دیکھیں آج میں ان کی کتاب آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، کشف المحجوب، کشف المحجوب، یہ آپ کی اپنے ہاتھ سے خود کی لکھی ہوئی کتاب ہے ماشاءاللہ سے۔ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حضور سخی داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ سکتے ہیں اور رحمت اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمتیں اتنی ہوئی کہ آج ماشاءاللہ سے جو وہاں جاتا ہے ان کی بارگاہ میں حاضر دیتا ہے وہ بھی رحمتوں سے خالی ہاتھ نہیں آٹتا، تو اللہ پاک اس کو بھی بہت کچھ نوازتا ہے، عطا کرتا ہے۔ میرے سامنے یہاں پہ ماشاءاللہ نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں اور بچے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، شہزاد بھائی آگے تشریف لیں، نعمان بھائی آگے تشریف لیں۔ ساتھیوں سے گزارش ہے اور خاص کر بچوں سے بھی ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ ہم سب بھی جاتے ہیں داتا حضور کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں اور داتا حضور کا عرس پاک بھی منایا جاتا ہے۔ اور جب داتا حضور کا عرس پاک آتا ہے، منایا جاتا ہے، تو جب ربیع الاول ہوتا ہے نا تب بھی بڑے لوگوں کو پیڑ اٹھتی ہے۔ جب ربیع الاول ہوتا ہے نا ہم لوگ تو لائٹوں کی مرچیں لگاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کا عرس مناتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو کہاں کہاں غریبوں کا درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ذرا غور سے سنیں کہ میرے اور آپ کے داتا گنج بخش فیض عالم سرکار کی آمد کب ہوئی تھی؟ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے۔ 1000 سال کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کو کتنا عرصہ ہوا؟ 1400 سال، اور اگر 1000 نکالو تو پھر کتنا باقی بچتا ہے؟ 400 سال، مطلب اتنا وہ قریب تھے دورِ نبوت کے، اتنا وہ قریب تھے۔ حضور سخی داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں، آپ عام شخصیت نہیں ہیں، آپ سید زادے ہیں، عام شخصیت بالکل بھی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے، سیدہ کائنات کی اولاد میں سے ہیں، سید زادے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور آپ نے دورہ حدیث کیا، قرآن پاک کی تفسیر آپ نے پڑھی، اور آپ نے کتنے ہی علماء کرام سے ظاہری شریعت کا فیض حاصل کیا، ظاہری شریعت کا فیض حاصل کیا۔
پھر پتہ چلا کہ یار یہ سارا علم تو یہ نہیں ہے، اور بھی تو کتنا علم ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ظاہری قرآن کا علم رکھا ہے تو قرآن میں ایک باطن کا علم بھی ہے، تو مجھے باطن کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ تو اس دور میں آج سے 1000 سال پہلے داتا گنج بخش فیض عالم سرکار پیر و مرشد ڈھونڈنے نکل پڑے، پیر و مرشد ڈھونڈنے نکل پڑے۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو آج کہتے ہیں کہ کتھے لکھیا جی پیراں دے کول جانا، یا آج کے مولوی کو سمجھ آئی ہے، بہت ہی اسلام کی سمجھ آ گئی ہے۔ تو مطلب 1000 سال پہلے یہ جھنجھٹ نہیں تھے، ایسے مولوی نہیں تھے تب عاشقان رسول علماء کرام ہوا کرتے تھے۔ تو دیکھیں 1000 سال پہلے یہ وہابی پونہ نہیں تھا تب، ٹھیک ہے نا، یہ جو خرافات ایک ذہنوں میں گھس چکی ہوئی ہیں یہ نہیں تھی۔ تو داتا گنج بخش فیض عالم سرکار نے کیا کیا، 4 سال اسلامی دنیا کا سفر کیا۔ کس لیے سفر کیا؟ باطنی علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ذرا سوچیں، کون سا علم حاصل کرنے کے لیے؟ باطنی علم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر اللہ پاک ہم سب کو، مجھے آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آپ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے کی، اندازہ کریں تو آپ نے بڑا جو استاد ہوتا ہے نا، بڑا استاد، چھوٹے استاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی ہر چیزیں چھپاتا ہے، جو بڑا استاد ہوتا ہے نا وہ آپ کو ہر چیز بتاتا ہے کہ بیٹا میں بھی شاگرد ہوا کرتا تھا، کبھی میں بھی ایک طالب علم ہوا کرتا تھا، میں نے زمانہ طالب علمی کیسے گزارا، میں نے زمانہ مریدی کیسے گزارا، میں نے کیسے، مجھے ایسے گلی میں یا گلی کے نکڑ پہ یا کوئی ایسے گھر میں مجھے پیر و مرشد نہیں ملے، مجھے پیر و مرشد کی تلاش کرنا پڑی۔ اب آپ فرماتے ہیں اس دور میں بھی رسمی صوفیاء موجود تھے۔ رسمی صوفیاء کون سے ہوتے ہیں؟ بھی کی لے کے آئے ہو تو کی دے کے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، تو عام دم درود کے حوالے سے بس پیر جی سانوں نماز ہے نا کہنا، باقی اسی تانوں اے پیسے پڑھو نا تسی، بس اے چیزاں میں تہاڈے واسطے لے کے آیا بچیاں واسطے، تو باقی نماز دی گل نہ کرنا، تے باقی قرآن دی تے کوئی گل ہی نہ کرنا، وہ تے کھول نہیں نہ میرے سامنے، تے سرکار ہی تے بالکل ہی کوئی گل نہیں کرنی، ابھی مینوں عمل کرنا پے جائے گا، تے پیر جی بس اے میرے کام نہیں ہوندے، تے وہ نہیں ہوندا، تے اے نہیں ہوندا، میرا پتر نہیں ہوندا، تے دھی نہیں ہوندی، تے اے دعا کرو بس۔ تو یہ جو رسمی صوفیاء کا سسٹم تھا اس دور میں، داتا حضور ان سے بہت زیادہ نالاں تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، اور وہ آپ کو حد درجہ ناپسند تھے۔ ایسے لوگ جو تھے حد درجہ ناپسند تھے کہ جو ظاہری شریعت کو بھی نہیں صحیح طریقے سے پورا کر رہے، اور باطن کا تو خیر اللہ ہی حافظ ہے نا، باطن کا تو خیر اللہ ہی حافظ ہے، تو آپ ان سے سخت بیزار تھے۔ تو آپ نے 4 سال لگاتار بڑے بڑے علماء ملے، بڑے بڑے پیران اعظام ملے، لیکن کوئی نگینہ نہیں ملا کہ جو آپ کو بھی نگینہ بنانے والا ہو، جو آپ کو بھی نگینہ جو صحیح معنوں میں عاشق رسول ہو، جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر عمل کرنے والا ہو۔ کسی نے پیسوں کو بت ہے جماعت کی آستینوں میں، کسی نے پیسوں کو بت بنایا ہوا تھا، کسی نے جاہ و جلال کو بت بنایا ہوا تھا، کسی نے غرور کو، کسی نے اپنے علم کا بت کھڑا کیا ہوا تھا اپنے سامنے۔ تو یہ بت بہت زیادہ تھے، جب وہ خود بت پرستی میں ہیں تو وہ مجھے کس خدا کی طرف سجدہ کرنے کے لیے بلائے گا۔ تو آپ نے بڑے لوگوں کے پاس گئے، لوگوں نے بڑا کچھ کروایا، چلے وظیفے کروائے، بڑے گئے، تو بالآخر پہنچے کہاں پہ؟ دمشق پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ دمشق۔ اور ابو الحسن ختلی، ابو الحسن الفضل الختلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو پتہ چلا دل کو کہ یار جو ملنا ہے وہ ادھر سے ہی مجھے ملنا ہے، جو ملنا ہے مجھے ادھر سے ہی ملنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابو الفضل حسن الختلی رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں پہاڑ کے اوپر رہتے تھے، آپ کی جو رہائش تھی، اور آپ بھی رسمی صوفیاء سے سخت بیزار رہتے تھے کہ یار یہ کیسے صوفیاء جو لوگوں کے اندر عشق الہی ڈالنے کی بجائے اپنا عشق ڈال رہے ہوتے ہیں، عشق رسول ڈالنے کی بجائے آستانے کی اپنے پیروں کی محبت ڈال رہے ہوتے ہیں، یار اللہ کی محبت کیوں نہیں ڈالتے؟ تو ایک دن داتا گنج بخش فیض عالم سرکار اپنے پیر و مرشد کے پاؤں دبا رہے تھے۔ اچھا اس بات کو مولانا جامی نے نفحات الانس میں بھی لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں، اندازہ کریں یہ اتنی مشہور بات ہے، یہ جو میں آپ کو داتا حضور نے تو اس کو بیان کیا ہے نا، اور یہ بڑے اولیاء اکرام کی جو ہے کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، وہ بڑے اولیاء اکرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو کیا بیان کرتے ہیں کہ داتا حضور اپنے پیر و مرشد کے نا پاؤں دبا رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، دل میں خیال آیا، بڑے استاد کی بات سنیں وہ کیا کہتے ہیں، بڑے استاد تربیت کیسے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اپنے استاد محترم اپنے پیر و مرشد کی پاؤں دبا رہا تھا تو دل میں خیال آیا یہ سارے ہی رب نے دینا ہے، سب کچھ تو رب نے دینا ہے، تو میں ان کے پاؤں کیوں دبا رہا ہوں؟ یہ بات میں کہہ رہا ہوں آج سے 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔
تو جب سب کچھ اللہ نے دینا ہے تو میں ان پیر صاحب کے پاؤں کیوں دبا رہا ہوں، خدمت کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو پیر و مرشد بھی با کمال شخصیت ہے نا، تو انہوں نے بھی دل میں ہی جواب عطا فرمایا کہ جب اللہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے کسی بندے کی خدمت پہ معمور کر دیتا ہے، وہ جتنا اللہ کے بندے کی خدمت کرتا ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، جن صحابہ کرام نے اپنی جانیں نچھاور کر دی، آج ہم انہی کے نام جانتے ہیں، جو اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے مرشد کے حکم پہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آئے، جنہوں نے اپنی ساری مال و دولت حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، جنہوں نے اپنی ساری جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، آج دنیا ان کو جانتی ہے۔ اور وہ جو لوگ جو تھے دوران جنگ ہی چلے گئے، جناب ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم نے تو یہاں سے چلے جانا ہے، منافقین کا ٹولہ بھی تھا نا، تو آج ان کے ناموں کو بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن ان عاشقان رسول کو سبھی جانتے ہیں، کسی کو تو اپنے ساتھ بھی لٹایا ہوا ہے نا۔ یہ دیکھیں، یہ کتنی بڑی بات ہے، شان کی بات ہے نا، کوئی قابل ہو نا تو اس کو شانے بھی سرکار بڑی بڑی عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ داتا گنج بخش فیض عالم سرکار 1000 سال پہلے پیری مریدی بھی کی، آپ سرکار نے پیری مریدی بھی گئی، کیا مرید بھی بنے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا سانو لوڑ ہی نہیں کسی دی، اسی تے آپ بھی بڑے بتھیرے پڑھے لکھے ہیں، سانو تے کسی پیر دے کول جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سانو تے آپ بھی بڑا علم آندا ہے۔ تو وہ دیکھیں داتا گنج بخش فیض عالم سرکار اس دور کے تمام علوم حاصل کر چکے ہوئے تھے۔ میں نے شروع میں کیا بات کی کہ وہ، اور انہوں نے خود اپنی اس کتاب میں جو سب سے پہلا باب بنایا نا وہ علم حاصل کرنے کا بنایا۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا، کس کا بنایا باب؟ علم حاصل کرنے کا باب بنایا۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ داتا حضور نے جب 1000 سال پہلے، یہ وہ کتاب ہے کشف المحجوب جو تصوف کے اوپر اتھینٹک کتاب ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ احادیث کی کتاب میں سب سے زیادہ اتھینٹک بک کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری شریف سب سے زیادہ اتھینٹک کتاب ہے کہ جناب جو بھی آپ کو کوئی بات کرے گا نا، یار بتاؤ بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا تو میں مانوں گا، بخاری شریف میں لکھا ہوا تو میں قرآن پاک کے بعد کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو حدیث پاک کے حوالے سے جو بکس ہیں، کتابیں ہیں، تو اسی طرح تصوف کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جو سب سے اتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے وہ داتا حضور کی مانی جاتی ہے، کشف المحجوب۔ اور داتا حضور کے لکھتے ہیں ہمارے جیسے طالب علموں کے لیے، اور وہ لوگ جو تصوف حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر کوئی بندہ فقیری کمانے کے لیے چلا جائے، تصوف روحانیت میں آ جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بندہ، ایک وہ بیل نہیں ہوتا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوا گاؤں میں، داتا حضور کا فرمان ہے، یہ اندازہ کریں اس دور میں بھی ایسے ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتا پانی نکالنے کے لیے تو بیل گول گول گھومتا رہتا ہے، وہ گول گول ہی بس گھومی جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میری منزل کون سی ہے، بس گھومی جا رہا ہوتا ہے۔ تو علم کے بغیر ایسی بات سن لیں جیسے سلطان باہو سرکار نے فرمایا کہ علم باج کوئی فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو، سہ وریاں دی عبادت کرے رہے اللہ کو لو بگانا ہو۔ تو بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے روحانیت حاصل کی لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ فرمایا کہ کچھ بھی نظر آ جائیں مکاشفات میں یا مشاہدات میں تو اس کا جائزہ آپ نے لینا قرآن و سنت سے، کہ آیا یہ قرآن و سنت میں جو مجھے نظر آئی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ جیسے خواجہ حضور سخی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگے شیطان نے بڑا ایک نوری پلنگ اور اس کے اوپر نور، اور کہا کہ اے عبد القادر تو نے بڑی عبادت کی میری، میں نے جا تجھے نماز معاف کی۔ اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہوا تھا، علم لدنی بھی عطا کیا ہوا تھا۔ تو ہم نے فرمایا کربلا میں تو امام علی مقام پر نماز معاف نہیں ہوئی، میرے نبی پر معاف نہیں ہوئی، صحابہ کرام نے نہیں چھوڑی، مولا علی نے نہیں چھوڑی، تو میری کیا اوقات ہے، میرا مقام ان سے بڑھ گیا کہ میرے اوپر نماز معاف ہو گئی ہے۔ تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو وہ جو نور تھا نا دھوئیں میں بدل گیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا سانو بڑے خواب آتے ہیں، ذرا سوچنا چاہیے، ہمیں بڑے خواب آتے ہیں۔ تو اس سے جاتے جاتے پھر وار کیا، اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا۔ فرمایا نہیں میرے علم نے نہیں، میرے رب نے بچایا مجھے۔ آج تو ہم فوری طور پہ غرور کر دیتے ہیں نا، ہاں یار ویکھیا میں پڑھیا سی نا، میں پڑھیا ہویا نا، میں بتھیرا پڑھیا، میرے کو بڑا علم ہے، میں بتھیرا پڑھیا، میں بڑا علم جاننا، تو میں اپنے علم کی وجہ سے بچنا۔ نہیں بھائی، تو اپنے علم کی وجہ سے کہاں بچتا ہے؟ یہ تیرا رب ہے جو تجھے بچاتا ہے۔ اور تیرا رب بھی تجھے کیوں بچاتا ہے کہ محبوب اگر آپ ان میں موجود نہ ہوتے تو میں کب کا عذاب دے چکا ہوتا تھا۔ یہ سب حضور کا صدقہ ہے، یہ سب حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے۔
ایک مرتبہ کیا ہوا، داتا گنج فیض عالم سرکار کو نا بڑا شوق تھا کس چیز کا پتہ ہے آپ کو؟ ٹنڈ کروانے کا. وہ نا سر پہ بال نہیں رکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، سرکار نے جب حج فرمایا تو آپ نے بال مبارک سارے کٹوا لیے. تو اسی طرح صحابہ کرام بھی ایسے کیا کرتے تھے. تو حضور سخی داتا گنج فیض عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرح کیا کرتے تھے. تو آپ اکثر بال چھوٹے رکھتے تھے یا بالکل ہی ٹنڈ رکھ دیتے تھے. تو ایک مرتبہ ہم دریا راوی جا رہے، وہاں پہ دریا کراس کرنا تھا، تو کشتی پہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مریدین بھی تھے، تو کچھ شرارتی لڑکے بھی تھے، بچے بھی تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ٹنڈ ہے بابے کی، تو انہوں نے نا الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا. آج بھی جیسے ہوتے ہیں نا شرارتی بچے جو ہوتے ہیں، بدتمیز سے ہوتے ہیں ذرا سے، ہے نا، جو بڑوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا یار بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. فضول میں بڑوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اذیت دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بہرحال مرید انہوں نے بڑا تنگ کیا، چھیڑا انہوں نے نا سرکار کو، اب اتنے بڑے ولی کامل کو. تو مریدین نے کہا حضور آپ ان کے لیے بد دعا کریں. فرمایا سوچ لو میں بد دعا کر دوں گا. فرمایا ہاں حضور آپ ان کے لیے بد دعا کریں. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے فرمایا اللہ پاک جی جس طرح یہ بھی خوش ہے نا، ہنستے مسکرا رہے ہیں، اسی طرح ان کو آخرت میں بھی ہنستا مسکراتا رکھنا. بد دعا چیک کریں ذرا. ساڈی ہوندی تے اسی کہندے لا پا کے ہاتھ بڑھا دے اگلے دی کہ اللہ پاک جی انہوں مار دے، انہوں اے کر دے، ادی مسئلہ ہی مکا دے پھڑ کے. داتا حضور کو ہم ماننے والے ہیں اور ہماری منہ سے کیا بد دعا نکلتی نا، پھر ہم ماننے والوں کی زبان سے بد دعائیں نکل رہی ہیں. خود داتا حضور کیا فرما رہے ہیں کہ مولا جس طرح یہ ابھی ہنستے مسکراتے چہرے ان کے ہیں، اسی طرح ان کو آخرت میں بھی ہنستا مسکراتا رکھنا. اب ان کی دعا کا اسی وقت کیا اثر ہوا کہ ان بچوں کے لڑکوں کے دلوں میں آیا کہ یار بابے کو ہم تنگ کر رہے ہیں اور یہ اوپر سے ہمیں دعا دے رہا ہے. تو وہ اتنے شرمندہ ہو گئے کہ حضور کے قدموں میں آ گئے. میں حضور ہمیں معاف فرما دیں. میں اس شرط پہ اگر تم توبہ کرو اور اگر توبہ کرنے کے بعد تم میرے پاس آ کے پڑھنا شروع کر دو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آپ کے پاس پڑھیں گے آج سے آ کے. پتہ اس کے بعد کیا ہوا؟ انہی لڑکوں میں سے کوئی شیخ الحدیث بنا، انہی لڑکوں میں سے کوئی مفتی اعظم بنا، انہی لڑکوں میں سے کوئی وقت کا ولایت کا امام بنا. اندازہ کریں. تو دادا حضور کے پاس آ کے بیٹھ کے لوگ کیا بنتے تھے؟ مفتی، محدث، مفسر، ولی کامل بنا کرتے تھے لوگ. آج کی ایسی کہنے ہیں یار اٹھ سے جانا ہے تے بس ڈھول نال لے کے جانے نے تے نچدے ہوئے جانا ہے. آپ کو پتہ ہے سرکار داتا حضور اس چیز سے سخت نفرت فرماتے تھے. اس کتاب میں موجود ہے. داتا حضور کی کتاب میں آپ کو ایک ملنگ کا بھی تذکرہ نہیں ملے گا. ملنگ ہوتا ہے نا، کڑے پا لیتے، کالا چولا پا لیتا، لمبے وال رکھ لیتے، وہ سوٹے لائے تے کڑے پا لیتے. وہ چلو جی میں کتنے چلے ہوں جی داتا حضور چلے ہیں اسی. وہ چادر لے کے چلے ہیں جو منڈے، چادر لے کے چلیے منڈے، ٹھیک ہے نا. اور ڈھول ڈھماکے اتنے جا کے سوٹے لانے بعد جو پیسے ملے. تو داتا حضور اس چیز کے انتہائی سخت خلاف تھے. اس چیز کے آپ بولو نا یار، سخت خلاف تھے. کس کے؟ یہ ملنگ پونے کے. یہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا ہمارے لوگ، تو مخالفین کو بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. یار کی تسی اتنے ملنگی بیٹھے ہوندے نے، یار جا کے تو دیکھو ادھر ملنگ ہوتے ہیں کہ اللہ والے ہوتے ہیں. ایسے ہمارے ایک ساتھی تھے سعودی عرب سے آ گئے، تو بڑا ان کا وہابی ذہن تھا. ہمیں کہتے ہیں یار کی تسی مزارات جا کے سجدہ ہی کر دے ہو. تو ہم نا اس کو اپنے ساتھ لے گئے، میں اور میرا کزن تھا، ایک اور ساتھی تھا، اس کو لے گئے ساتھ. میں نے کہا تم نے سنا ہوا ہے نا، خود دیکھا اپنی آنکھ سے کہ داتا حضور سجدے ہوتے ہیں، داتا حضور سجدے لوگ کرتے ہیں، تو اسی شرک کر دے ہو. میں کہ چل آ جا کے ویکھتے ہیں تے صحیح کیڑا شرک کردا اتنے. اب یقین کریں ہم نے وہاں پہ نماز پڑھی، اتنا رش لگا ہوا تھا مسجد کے اندر، کسی ایک نے بھی دربار کو سجدہ نہیں کر رہا تھا. کسی ایک نے بھی دربار کو، سارے مسجد کے اندر گئے ہوئے تھے نماز پڑھ رہے تھے. اور میں نے اس کو دکھایا جا کے کہ یار دیکھو میرے داتا حضور کے مزار اقدس کے پاس جو بینچ پڑے ہیں، ان کے اوپر ناول پڑے ہوئے ہیں، رسالے پڑے ہیں، کہ کیا پڑا ہوا ہے. جب دیکھا نا تو سارے قرآن ہی پڑھے ہوئے تھے. لوگ ادھر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. یار کسی ایک جاہل کے حرکت کو لے کے آپ پوری جگہ کو غلط کہہ دو، یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا بات ہے، ناانصافی ہے نا. کہ آپ ایک شادی آپ کر رہے ہیں، بڑا جائز عمل ہے، نکاح ہے، اور آپ اس میں غلط رسمیں بلانا شروع کر دو. تو کسی نے کہا کبھی کہ یار شادی ہی چھڑ دو، بیاہ ہی نہیں کرنا سی نہ سکے سارے جاندے نے بیاہ کرن.
لیکن اگر میرے داتا حضور کی بارگاہ میں جا کے کوئی ایک جاہل بندہ اگر کوئی غلط حرکت کر دیتا ہے تو وہاں پہ جو ہزاروں دنیا بیٹھی ہے اللہ کا ذکر کر رہی ہے، آج بھی داتا حضور کا فیض جاری ہے کہ آج بھی ان کے وہاں پہ مسجد میں لوگ حافظ بن رہے ہیں، لوگ مفتی بن رہے ہیں، لوگ محدث بنتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو فقیری عطا ہوتی ہے۔ اندازہ کریں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا فقیری عطا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کی بارگاہ میں جب گئے نا تو وہ کہتے ہیں وہ سید اجویر ہیں، وہ امت کی پوری سرکار کی امت کو نوازنے والے ہیں، وہ پوری سرکار کی خیر الامم، یہ وہ سید حجویر جو ہے نا وہ خیر الامم ہے، کس کے؟ حضور کی امت کے، یہ خیر چاہنے والے ہیں، خیر عطا کرنے والے ہیں۔ اندازہ کریں کہ جن کی بارگاہ میں بندہ بیٹھے آ کے، جن کی بارگاہ میں بندہ آ کے بیٹھے فیض حاصل کرے چلا جائے تو وہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دے، تو خود میرے داتا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں تانوں سمجھ آئی یار۔ خواجہ اجمیر جن کی بارگاہ میں بیٹھے بندہ آئے اور ایسا نوازا جائے کہ اس کو جو دیکھے وہ مسلمان ہونے بغیر نہ رہے، تو پھر داتا حضور کا فیض کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ کریں آپ۔ بڑے بڑے گورنر آئے اور وہ کیا کہتے ہیں، بڑے جب انگریزوں کی حکومت تھی انہوں نے کہا یار ہم نے بڑی کوشش کر لی مسلمانوں پہ حکومت کرنے کی، نہیں کر سکے، لیکن ایک داتا حضور ہے، ایک ایسا دربار ہے لاہور کے اندر کہ پورے ایشیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اب تو خیر پوری دنیا میں جب نیٹ آیا تو پتہ چلا کہ یار پوری دنیا میں حضور کے عاشق بیٹھے ہوئے، پوری دنیا میں داتا فیض عالم۔ اچھا کہہ کون رہا ہے؟ جو خود فنا فی الرسول ہے، سلطان الہند ہے، کیا کہتے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم، کہ آپ خزانے عطا کرنے والے ہیں، اللہ کے خزانے بانٹنے والے، گنج بخش فیض عالم ہے، مظہر نور خدا ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو چکے ہوئے ہیں۔ فنا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ہر بات اللہ کی مانتے ہیں، آپ ہر بات جو اللہ نے قرآن میں کہی اس پر پراپر پوری طرح سے عمل کرتے ہیں، اور ناقصارا پیر کامل، کامل آرا رہنما، کہ صرف میرے جیسے ناقصوں کے پیر نہیں بلکہ کامل بھی آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو نوازے جاتے ہیں۔ کاملوں کو بھی، علامہ اقبال کو بھی کوئی مشکل آتی تھی تو حضور کی بارگاہ میں جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جب قادیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لاہور آتے تھے تو پہلے داتا حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ قادیانیوں کا مقابلہ بھی کہاں سے ہو رہا ہے؟ داتا حضور کی بارگاہ سے ہو رہا ہے۔ اگر ممتاز حسین قادری بھی بن رہے ہیں، خادم حسین رضوی بھی بن رہے ہیں، تو وہ بھی میرے داتا کے قدموں کے طفیل بن رہے ہیں۔ اندازہ کریں داتا حضور نے بڑے بڑے نگینے بنائے ہیں، کبھی غازی علم دین بنا دیا تو کبھی ممتاز حسین قادری بنا دیا، کبھی میاں میر سرکار ادھر آگے بیٹھتے تھے۔ اندازہ کریں بابا فرید جیسی ہستیاں بنائیں، اتنا نوازا جو ستارے تھے ان کو بھی نماز کے مہتاب بنا دیا، اتنا نوازا کہ ان کو بھی اپنے اپنے دور کا چاند بنا دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بڑے بڑے شاہان وقت بھی جن کی بارگاہ میں آ کے حاضری دیتے ہیں۔ تو میرے داتا حضور فیض عالم سرکار نے، لوگ کہتے ہیں نا سیاست جو ہے وہ دین میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، تو آپ سرکار نے اس کے اندر سیاست کرنا سکھائی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جناب اگر بندہ ہارون رشید آ گیا وقت کا خلیفہ، وہ پوچھ رہا ہے حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، فرمایا کہ سب سے بہترین یہ ہے کہ تم اب جب سیاست کرو نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ بیان کیا، وہ جب ان کو حکومت ملی تو وہ بڑے پریشان ہوئے، تو ساتھیوں نے کہا حضور آپ اپنے ملک کے نا جو بوڑھے ہیں ان کو اپنا ماں باپ سمجھیں، جو جوان ہیں ان کو بہن بھائی سمجھیں، اور جو بچے ہیں آپ ان کو اپنی اولاد سمجھ لیں۔ تو آپ یقین کریں جو آپ اپنے سگے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں آپ اپنے ملک کے ماں باپ کے لیے بھی وہی کریں گے، اور اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو کرتے ہیں نا وہی اپنے ملک کے بہن بھائیوں کے لیے کریں تو سمجھ لیں حکومت ہو گئی آپ کی۔ تو پھر یقین کریں دنیا دو عمروں کو یاد کرتی ہے، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ایک عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ میرے داتا حضور نے حکومت کرنا بھی سکھائی ہے۔ داتا حضور بڑا پیارا نکتہ بیان کرتے ہیں، بڑے نکتے ہیں، میں آپ کو بیان کرنا چاہوں نا تو یہ پوری کتاب ہے ماشاءاللہ سے، دیکھیں کتنے صفحوں کی ہے، 600 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ اندازہ کریں، میں چیدہ واقعات آپ کو بس بیان کر رہا ہوں کہ جو سمجھ بھی آئے، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو ماشاءاللہ ابھی تھوڑا سا بس ایک واقعہ، حضرت عبداللہ بن ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے اللہ تعالیٰ کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نا بہت بعد میں اللہ پاک نے بڑا رتبہ عطا کیا، بڑی شانیں عطا کی کہ بڑی بڑی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، کہ داتا حضور بھی ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اب کیا فرما رہے ہیں داتا حضور؟ فرماتے ہیں
اس دور کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ تھے نا. آج بھی ہمارے یہاں پہ لڑکے لڑکیاں عشق مشوقیاں کرتے ہیں. تو اس دور میں بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لڑکی سے محبت ہو گئی, عشق ہو گیا. اب وہ رات کو اس سے ملنے جایا کرتے تھے, اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہوا کرتے تھے کہ رات کو چھت سے اپنا کوئی جلوہ دکھا دے. اندازہ کریں, عشاء کی نماز پڑھنے چلے گئے کہ چلو یار نماز پڑھ کے جاؤں گا رات کو نا, پھر اس طرح. اب عشاء کی نماز جب پڑھ رہے ہیں تو مولوی صاحب نے تھوڑی سی زیادہ قرات کر دی, تو نا ذرا برا لگنا شروع ہو گیا, یار میں نے جانا ہے, مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے, مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کم ہی جانا ہوتا ہے سی, کم کیڑا سی. جیسا بھی کئی سوچ رہے ہوں گے نا, یار مولوی صاحب تقریری کرنا شروع کر چھڑی ہے, مکدے ہی نہیں پئے. اج ہفتہ ہے, ہفتے دی رات ہے, سیچرڈے نائٹ ایسی منانی ہوندی ہے, تو حافظ جی آ کے تقریری شروع کر چھڑی ہے. رات 10 ساڑھے 10 ہو گئے نے, جانا بھی ہے, بس کرو, گیم بھی کھیڈنی ہے اسی جا کے, پب جی بھی دی کھیڈنی ہے نا, ٹک ٹاک تے بھی بنانا ہے, بڑا کچھ کرنا ہے. تو حافظ جی ایویں لگے انہیں ختم ہی نہیں کرتے. تو ان کو بھی خیال آ گیا نا ایسے ہی کہ یار مولوی صاحب نے بہت ہی لمبی کی کر چھڑی قرات, زیادہ ہی پڑھنا شروع کر دیا, میں نے تو بڑے کام ضروری جانا تھا. اندازہ کریں. خیر یہ خیال آ رہے تھے ان کو نا ذہن میں, نماز بڑا مولوی صاحب کو برا بھلا کیا ہے کہ باہر نکلے مسجد میں, اپنی معشوقہ کے گھر کے باہر جا کے کھڑے ہوئے, کسی دوست کو ساتھ لیا, جا کے کھڑے ہو گئے. رات ہی کسی پہر وہ آئی, ان سے باتیں کرتے رہے, اچانک کی اذانوں کی آواز آ گئی. لگا کہ یار شاید ابھی عشاء کی, شاید مطلب اتنے مغن تھے کہ یہ بھی بھول گئے کہ عشاء کی جماعت سے میں پڑھ کے آئے ہوں, یہ بھی بھول گئے. تو وہ تھی فجر کی نماز. فجر کی نماز تھی. اندازہ کریں ساری رات گزر گئی, نہ تھکے, نہ اکتاہٹ ہوئی, نہ برا لگا, اپنی محبوبہ سے معشوقہ سے باتیں کرتے رہے. واپس آ رہے تو دل میں خیال آیا, دل کی دنیا بدل گئی کہ یار یہ کیا بات ہے, یہ میرے رب سے عشق ہے کہ مولوی صاحب نے 2 آیتیں کیا پڑھ دیں زیادہ, تو میں ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا. اور ادھر مجھے ساری رات اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا, اتنا ٹائم میرا ضائع چلا گیا. رات تو سونے کے لیے نہیں ہے, عبادت کے لیے, تو میں اس سے باتوں میں ساری رات گزار دی. میں نے ساری رات باتوں میں گزار دی, اس کے دیدار میں گزار دی, اور مجھے ذرا نیند نہیں آئی, ذرا اکتاہٹ بھی نہیں ہوئی, ذرا غصہ بھی نہیں آیا. یار یہ, اور دعویٰ میں کرتا ہوں میں مومن ہونے کا, دعویٰ میرا ہے مسلمان ہونے کا, دعویٰ میرا ہے اللہ کو ماننے کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ میں کرتا ہوں. بس دنیا بدل گئی. پھر اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ 60 سال زندہ رہے تو ساری رات جاگ کے گزارتے تھے. لوگوں نے پوچھا حضور اب کیسے راتیں گزرتی ہیں؟ فرمایا میں ساری رات گزارتا ہوں قیام میں, سجدوں میں. تو لگتا ہے رات بڑی چھوٹی ہے, نہ اکتاہٹ ہوتی ہے, نہ اکتاہٹ ہوتی ہے, نہ غصہ آتا ہے, بلکہ لطافت ہوتی ہے, سکون ملتا ہے کہ اپنے محبوب حقیقی سے بات کر رہا ہوں, اپنے محبوب حقیقی سے بات کر رہا ہوں. کتنی پیاری داتا حضور نے مثال دی. اندازہ کریں داتا حضور نے کتنی پیاری مثال دی. مطلب داتا حضور کے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہی ہوں گے نا, آج سے 1000 سال پہلے, جو مجازی عشق کرتے ہوں گے. کسی کو دولت سے عشق ہوگا, لوگ اپنے دولت کمانے کے لیے بھی تو کتنا ٹائم لگا دیتے ہیں نا. پوچھو او یار پیر جی نماز پڑھنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, کاروبار ہی بڑا ہے, یار دکان نہیں چھڈی جاندی, نوکری نہیں چھڈی جاندی. تسی کہندے ہو یار 10 منٹ لگنے ہیں پڑھ لیا کرو, یار چھڈو چھڈی نہیں جاندی ساڈے کول, فلاں کام کرنا ہوندے نے, فلاں کام کرنے ہوندے نے. تو یارو ملے گا کیا پھر؟ میرے اور آپ کے داتا حضور تو نماز پڑھنے پر زور دے رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ تم چاہتے ہو نا اللہ تم سے محبت کرے تو غلام مصطفیٰ بن جاؤ. تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے. تو یہ دیکھیں کہ میرے اور آپ کے داتا فیض عالم سرکار کا درس یہ ہے کہ حضور سے محبت کرنی ہے. بس حضور ہیں اور کچھ نہیں ہے. اللہ سے محبت کرنی ہے, اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے, حضور کی سنتوں کو ادا کرنا ہے محبت سمجھ کے. یہ نہیں کہ یار بوجھ ہے یار, چلو اچھا یار میں ہونی آیا ذرا 2-4 رکعتیں پڑھ کے آیا میں ذرا, اچھا یار ذرا شاید 2 منٹ سے آیا میں, کیا نماز پڑھنے گیا ہوں, اچھا میں 2 سجدے تے کر رہا ہوں جا کے. وہ سجدوں کی رب کو ضرورت نہیں ہے.
رب کو اس سجدے کی ضرورت ہے جو خالصاً اس کی بارگاہ میں ہو، کہ وہ ایک سجدہ بھی جو ہے وہ آپ کی پوری زندگی کے سجدوں کو ادا کر دے، وہ ایسا سجدہ ہو، اس کے لیے رسم شبیری بھی ادا کرنی پڑتی ہے، باہر نکلنا پڑتا ہے، حضور کا دین کو پھیلانا پڑتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جب داتا حضور آج سے 100 سال پہلے جب لاہور میں آئے تھے، لاہور کا کیا حال تھا پتہ ہے آپ کو؟ اگر آج ہم لوگ، ہمارے جو بڑے ہیں جن کی عمریں کوئی 50-60 سال ہیں یا 70 سال ہیں، اگر آپ ان سے کبھی پوچھیں نا کہ ان کے بچپن میں لاہور کیسا تھا، یہ سہولتیں نہیں تھی جو آج ہیں، یہ موبائل، یہ ویڈیو، یہ موٹر سائیکلیں، یہ گاڑیاں، یہ پل یا عمارتیں اس طرح کی نہیں تھیں۔ آج سے اگر 50-60 سال پہلے جائیں، 100 سال پہلے جائیں تو اور بھی بڑی چیزیں نہیں تھیں، 500-600 سال پہلے چلے جاؤ تو لاہور جتنا سا تھا بس 12 دروازوں کے اندر۔ اور پھر جب 1000 سال پہلے داتا حضور تشریف لے کر آئے تھے تب تو سہولیات ہی بالکل نہیں تھیں۔ جہاں سرکار کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا گیا مخلوق خدا کی، تو اس دور میں بھی آپ نے ہمت نہیں آ رہی، صرف ایک قرآن پاک تھا آپ کے پاس اور ایک مصلی تھا آپ کے پاس، ایک قرآن پاک اور ایک مصلی تھا۔ لیکن آج لوگ جانتے ہیں داتا کی نگری سے، لاہور کو داتا کی نگری سے۔ بڑے علماء اور بھی موجود تھے پہلے، بڑے لوگوں نے فتوے بھی جاری کیے، یار تسی 1.5 انچ دی وکری مسجد بنا دے پے، تو مسجد زرار بھی تو لوگوں نے بنائی تھی، لیکن اللہ کو پسند آئی تھی مسجد قباء اہل طہارت والوں کی، اللہ کو داتا حضور کی مسجد پسند آ گئی، بنائی ہوئی وہ بقول لوگوں کے 1.5 انچ کی مسجد تھی، اور آج وہ 1.5 انچ کی نہیں ہے۔ آج دیکھیں ذرا جا کے کہ جہاں پہ روحوں کو غسل دیا جاتا ہے عشق الہی سے، جہاں پہ روحوں کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے غسل دیا جاتا ہے، جو آتا ہے نا بندہ ناپاک بھی آتا ہے تو پاک ہو کے جاتا ہے داتا حضور کی نگاہ سے۔ آج بھی اپنے تو اپنے کہتے ہی ہیں نا یار، تعریفیں تو اپنی کرتے ہی ہیں، مخالفین بھی کرتے ہیں۔ ابھی جب ہم پڑھ رہے تھے نا حضور کے بارے میں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جن کے آج ماننے والے سامنے برا کہنے نے، گالیاں دیندے نے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب صاحب میں نے آج بھی داتا حضور کی بارگاہ میں دیکھا ہے، ایک بندہ صدر ہوتا ہے نا سیٹ سے ہٹ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سابق صدر، سابق گورنر، سابق چیف جسٹس، بھول جاتے ہیں لوگ، سابق کا نام لگا دیتے ہیں ساتھ۔ میرے داتا حضور 1000 سال پہلے بھی داتا تھے، آج بھی داتا ہے، آج کوئی یہ نہیں کہتا سابق داتا۔ سرکار آج بھی اپنے تخت پر ویسے ہی تشریف فرما ہوتے ہیں، ویسے ہی آنے والے زائرین کو، آنے والے غلاموں کو ویسے ہی حضور کا عشق ویسے ہی بانٹ رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی آج بھی ان کے لیے دعائیں خیر فرما رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی آج بھی سابق داتا نہیں ہے، داتا آج بھی داتا ہے، اور حاضر ڈیوٹی داتا ہے، حاضر ڈیوٹی کہتے ہیں نا سروس، حاضر ڈیوٹی سروس، تو حاضر ڈیوٹی سروس جو ہے نا وہ داتا ہے، آج بھی داتا ہے، اور آج بھی ویسے ہی فرشتے وہاں پہ نازل ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔